دوستو میرا نام عمیر ہے اور یہ کہانی میری بھابھی نند کی ہے جو کہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہیں۔ میرے بھائی باہر رہتے تھے اور جب ان کا ویزا آیا تو وہ بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھ پر ہدایت دی کہ بھابھی کا خیال رکھوں اور میں نے ان کی بات مانی۔ پہلے تو میں بھابھی سے نظریں بھی نہیں ہٹاتا پاتا۔ بعد میں مجھے آج بھی یاد ہے جب بھائی اور بھابھی کی شادی کی پہلی رات تھی، میں نے جیسے تیسے کر کے اس موقع کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا تاکہ میں کہیں سے بھابھی کو دیکھ سکوں مگر ہر بار ناکام ہو جاتا۔ میں اپنے دوست علی کی مدد بھی لے لیتا تھا جو مجھے نئی نئی کہانیاں سناتا تھا کیونکہ اس کی بھابھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ ایک دن علی نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے علی کو کہا، علی تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بھابھی ہیں۔ تو علی نے کہا، ہاں وہ میری بھابھی ہے لیکن وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے۔ اس وقت میں بہت اداس تھا جب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے علی تم بہت اداس ہو۔ بھابھی کا چہرہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا۔ وہ میری حالت سمجھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں شرارت آ رہی تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ رہتا۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ ہاں میں اداس ہوں لیکن آپ میری اداسی ختم نہیں کر سکتی۔ جب بھابھی بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ہر کام کر سکتی ہوں۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ نہیں بھابھی، وہ کام تو بس میری گرل فرینڈ کر سکتی ہے جیسے میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ بھابھی نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر اپنا ہاتھ وہاں رکھ دیا جہاں یہ دیکھ کر تو میں سخت ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے ہمت کی اور میں نے پھر بھابھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے بھابھی کے ساتھ کھیلتا رہا، بھابھی ویسے ویسے مجھے اپنی رسائی دینے لگی تھی اور یوں میں نے بھابھی کے ساتھ وہ کھیل کھیل لیا تھا جس کے بعد مجھے بہت سکون ملا تھا۔ علی مجھے جیسے ہی یہ بات سنائی تو میں نے علی سے کہا کہ نہیں علی، میں تو اپنی بھابھی کے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب علی کہنے لگا کہ یار تمہارے ہاتھ تو ہیرا لگا ہوا ہے اور تمہارے پاس اتنا اچھا موقع ہے، تم اور بھابھی اکیلے اس گھر میں رہتے ہو تو پھر تم اس موقع کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم اپنی بھابھی اس کے ساتھ بنا کے رکھو، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تمہاری بھابھی تمہیں بہت خوش کریں گی کیونکہ تو ان کا شوہر بھی تو باہر ہوتا ہے، وہ اس بے سکونی کیسے رہ سکتی ہے؟ انہیں بھی تو سکون چاہیے، تمہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ علی کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علی نے جیسے ہی مجھ سے یہ بات کہا تو اس دن سے میں بھی بھابھی کو اس نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی ویسا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی، خوبصورت تو وہ بلاد کی تھی۔ ان کی نین نقش ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے، بہت پرکشش تھی اور ان کا فگر بھی بہت خوبصورت تھا۔ ان کی دھڑکن بہت گرل ماڈل تھی کہ کوئی بھی دیکھے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ ویسے تو 30 سال کی تھی لیکن اپنی جوانی کی وجہ سے وہ بالکل 25 سال کی عمر کی لڑکی لگتی تھی کیونکہ ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی اور شادی کے ایک مہینے بعد ہی بھائی وہاں انہیں ایسے ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب وہی تو ان کی رنگانیاں منانے کے دن تھے لیکن بھائی کو اس کی پرواہ نہ تھی کیونکہ بھائی کی جاب بہت مشکل سے لگی تھی اور یوں بھابھی اب اے راز اداس رہتی تھی۔ لیکن اسے روز جیسے ہی میں نے بھابھی کو اداس دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ندا بھابھی سے پوچھ کر رہوں گا۔ وہ مجھے ملک شیک دینے آئی تو میں نے جلدی سے ملک شیک کیا، ایک گلاس اپنے سائڈ پر رکھا اور پھر ندا بھابھی کو بلا لیا۔ بھابھی نے جیسے میری یہ بات سنی تو وہ فوراً کہنے لگی کہ عمر خیریت تو ہے نہ، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن آپ بہت اداس لگ رہی ہیں۔ جب سے بھائی گئے ہیں تو آپ اداس ہو گئی ہیں، کیا میں آپ کی اداسی ختم کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر ندا بھابھی خاموش ہو گئی تھی، پھر کچھ سوچ کہنے لگی، نہیں عمر تم بہت چھوٹے ہو، تم اس اداسی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یوں وہ بھابھی باہر چلی گئی تھی۔ جب میں ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھ گیا تھا، میں نے جلدی سے علی سے ساری بات
ڈسکس کی تھی جب علی کہنے لگا کہ تم یہ چھوڑو، بس تم کسی طریقے سے مجھے ندا بھابھی سے ملوا دو۔ میں نے علی کی بات مان لی تھی۔ اس روز کھانے پر بھابھی نے علی اور ہم دونوں کو خوب احترام کیا تھا۔ علی اب بھابھی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا اور ہنسی خوشی سے بھابھی کے قریب جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں علی کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا کیونکہ اس دم تو تھا تو وہ ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بھابھی ہو، اور یوں ندا بھابھی بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بعد میں علی کی تعریف بھی کرنے لگی اور کہنے لگیں کہ علی تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ کافی خوش مزاج، اور میں نے بھابھی سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں علی کو لے کر رات آ رہا ہوں گا۔ بھابھی میری بات مان گئی تھی اور یوں میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ میں علی کو اپنے ساتھ گھر لے آؤں گا، لیکن میں نے بھابھی کو بالکل نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے علی نے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے وہ سب کیوں چاہتا تھا۔ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تم دیکھنا، میں تمہاری بھابھی کے ساتھ جو کروں گا تم نے وہ نوٹ کر لینا ہے اور پھر وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اب علی مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا، اس وجہ سے میں نے بھابھی کو کچھ نہیں بتایا اور یوں چھپ چھپا کر میں علی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ جب گھر پہنچا تو ندا بھابھی اپنے کمرے میں تھی۔ بھابھی نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم سے باہر موجود میں علی اندر کا منظر دیکھ سکے۔ ندا بھابھی نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا جیسے وہ مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ جب علی اور میں گھر میں داخل ہوئے تو علی نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں بھابھی نظر نہ آ جائے تاکہ وہ دل بھر کر اس کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھابھی کا پیچھے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوبصورتی اتنی دلکش اور متاثر کن تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، مگر ندا بھابھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے دوست علی کو لے کر آ جاؤں گا۔ علی بھی ندا بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹی بھابھی کو دیکھا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے مجھے ہٹا دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے گیا۔ علی نے مجھ سے کہا، یار جاؤ، بھابھی کھیل کے لیے تیار لیٹی ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ علی نے کہا، جاگ جائیں، ایک بار کھیل جیت لو پھر راستہ بن جائے گا۔ میری اور علی کی بحث کافی دیر تک جاری رہی مگر میں ہمت نہ کر سکا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا، یار علی، تم خود جا کے بھابھی سے یہ کام کر لو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ علی ندا کے کمرے میں کی طرف بڑھا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب علی کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی آہستہ آہستہ کھلے دروازے پر پہنچ گیا اور چپکے سے اندر دیکھنے لگا۔ علی آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ علی نے بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا اور ان کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ندا بھابھی نے علی کی گرم سانسوں کو محسوس کر لیا مگر وہ سوتی رہی اور خود کو بے نیاز دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ علی کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، وہ بھی مجھے آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا، شاید وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اندر آ جاؤں۔ میں بہت زیادہ